بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ اعمال کا ارادہ کرے، اور ارادہ عمل کا پہلا حصہ ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ارادہ ہے، ایک انسان کی طبیعت ہے، اور ایک اس کا ذہن ہے۔ تو جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اعمال کے لیے وہ پہلی سیڑھی قرار پاتی ہے۔ وہ ارادہ پختہ ہو تو عمل وجود میں آ جاتا ہے، اور ارادہ پختہ نہ ہو تو عمل خراب پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی طبیعت پر دھیان دے تو طبیعت کے ساتھ وابستہ چیز کبھی مرغوب ہوتی ہے اور کبھی مکروہ ہوتی۔ طبیعت چاہتی ہے کہ یہ کام کرے، طبیعت یہ کہتی ہے کہ اس کام سے بچو۔ اور تیسری چیز انسان کا دماغ ہے، ذہن ہے، اور ذہن خیالات کو پیدا کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ کسی بات کو وہ طے کر لے تو پھر اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کرتا۔ عقیدے کا تعلق اسی سے ہے کہ اللہ ایک ہے، اس عقیدے کو کسی نے اپنا لیا تو ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس کو اب دوبارہ جھانکے۔ اور ایک عقل انسان کی ایسی ہے کہ بار بار جستجو پہ جاتی ہے اور بار بار کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتی ہے، تو انسانی عقل ان چیزوں میں ایک جگہ قرار نہیں پکڑتی، اور قرار نہ پکڑنے کے نتیجے میں اسے اضطراب رہتا ہے۔ یہ جتنی بھی مادیت کی ترقی آپ دیکھتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مزید کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے۔ اور عذاب اس عقل انسانی کا یہ ہے کہ یہ اپنے مسلمات کے خلاف چلنا نہیں چاہتی۔ اس کا عذاب یہ ہے عقل کا کہ ایک بار جو چیز طے کر دے پھر وہ سمجھتی ہے کہ اب یہی ہے بس۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انسانی عقل نے جتنے مسلمات طے کیے تھے ہر صدی کے بعد بدل جاتے ہیں، 150 سال کے بعد بدل جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ عقل کے مسلمات میں تبدیلی آتی ہے۔ یورپ کا جتنا فلسفہ اور سائنس کے کئی ایک قواعد اور اصول وہ کئی جگہ تبدیل ہوئے، حتیٰ کہ نوبل پرائز اور ایوارڈ دیا گیا کہ اس نے اس چیز کو تبدیل کیا ہے۔
اور عقل کا عشق کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتا۔ عشق جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل جن معاملات میں بھی آگے بڑھتا ہے اس میں جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ تاریخ میں بارہا ہزاروں مرتبہ عشق نے عقل کو مات کیا ہے، اور عقل بیچاری بالکل اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکی، اور عشق کا ایک ایک حملہ ایسا تھا کہ اس نے عقل کی دھجیاں بکھیر دی۔ اسی لیے مثنوی میں معروم اور فرید الدین عطار اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس قبیل کے، حکیم صنائی اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے ان موضوعات پر کہا بھی ہے اور لکھا بھی ہے۔ جبر اور قدر ہے، علامہ اقبال بھی، عشق اور عقل ہے، تقدیر کی کار فرمائی ہے، وجود اور شہود کے مسائل ہیں۔ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ اس پہ مستقل آراء ہیں، طبعی چیزیں اور محبت، عقل، عشق طبعی ہو یا عقلی ہو، یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو انسانی ارادہ ایک چیز ہے، پھر اس کی مرغوبات ہیں، پھر اس کے خیالات ہیں، ان تینوں کا تعلق جا کر بنتا ہے انسانی اخلاقیات سے، اور انسانی اخلاق در حقیقت کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے رنگ میں ڈھالنا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے رنگ میں ڈھال لے، اور اخلاقیات کے ساتھ اگر کوئی اتھارٹی نہ ہو تو وہ ایک وجود ہے جو خلا میں ہے، اور اس کا حقیقی وجود کچھ نہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے گورے اگر کلمہ پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھے انسان اور یہ اور وہ، لیکن وہ کبھی غور نہیں کرتے کہ وہ جو اچھے اخلاقیات ان کے نظر آتے ہیں یہ اخلاق کی ڈیفینیشن کو بھی پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اخلاقیات کے لیے کسی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اخلاقیات کے کیا معنی ہے؟ دو آدمی ہیں اور دونوں قتل نہیں کرتے، ایک اس وجہ سے قتل نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سانچے میں ڈھال رہا ہے، اخلاقیات کو اللہ کے مطابق بنا رہا ہے، اور ایک جانتا ہے کہ قتل پہ گورنمنٹ کے قوانین بڑے سخت ہیں اور سزا ملے گی، تو اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے اپنے ملکی قوانین پہ، کسی اتھارٹی کا روپ تھوڑا ہی ہے۔ اگر اتھارٹی کے روب سے، تو جب وہ اتھارٹی ساقط ہوئی تو اس کے اخلاقیات بھی کھل کے سامنے آ گئے، اور اللہ کی ذات
ہمہ وقت، ہمہ علم، تمام علم، اور ایک ایک لمحہ انسان کو دیکھ رہی ہے، تو یہ اتھارٹی اللہ کی یہ کبھی بھی انسان معطل نہیں کر سکتا۔ تو چوراہے میں قتل کرے یا کمرے کے اندر قتل کرے، اس کی اخلاقیات میں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کمرے میں بھی ہے اور اللہ کی پکڑ چوراہے میں بھی ہے۔ اور کافر جن اخلاقیات کا پرچار کرتا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے قانون اتھارٹی ہے۔ قانون کی گرفت سے جوں ہی وہ نکلا جانوروں سے بھی بدتر ثابت ہوا، تو اخلاقیات کس چیز کے ہوئے؟ اخلاقیات تو وہ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور اس ہستی کے کہنے کے مطابق ڈھالنا ہے جو ہستی ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور کل کائنات اس کے تصرف میں ہے۔ یہ وہ تصور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور پھر صدیوں یہ تصورات آج تک قائم ہیں۔ یہ تصور اور خیال ہے، پھر اسی میں انسان کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور انسان اسی کے تحت اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے۔ اس بچی کا کہنا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم لوگ اللہ کی ایسے ایسے عبادت کرو اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ سب چیزیں در حقیقت انسانی اخلاقیات ہیں کہ میرے لیے ظاہر اور باطن، سامنے ہونا اور پس پشت ہونا، یہ سب کی سب چیزیں برابر ہیں۔ اللہ ہر حال میں، ہر جگہ پہ یہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ اسی لیے انسانی اخلاقیات میں سب سے چوٹی کے اخلاق جو گنے گئے ہیں وہ سچائی ہے، عدل ہے اور صبر ہے۔ ان تینوں میں اللہ کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف نہایت ضروری ہے۔ عدل پر تو اس لیے کہ عدل کو خود اللہ نے بار بار کہا ہے کہ انصاف کو قائم کرو، انصاف کرو، یامرکم بالعدل، اور اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور اتنا قوی جذبہ یہ عدل کا تھا، اور اتنا قوی جذبہ یہ سچائی کا تھا کہ مسلمان مر گئے مگر سچائی کو نہیں چھوڑا۔ ان کی ساری دین اور دنیا اور اس کی ترقیات سچائی کے ساتھ وابستہ تھی۔ وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ جیے اور اسی پر قائم رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، تو 40 ہجری سے لے کے تقریباً 70 سال، پوری صدی وہ، اور 129 ہجری میں یہ انقلاب آیا 2829 میں کہ عباسیوں نے امویوں کو اکھیڑ دیا۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں پڑھتے تھے جس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برسر منبر خطیب اپنے خطبے میں انہیں گالیاں نہ دے۔ پورے عالم اسلام میں ایک طرح سے یہ رنگ غالب آ گیا تھا، اور اموی جو تھے ہر جگہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا جاتا تھا، ہر جمعے میں برا کہا جاتا تھا، لوگ سنتے تھے۔ اس کے باوجود پورے عالم اسلام میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔
خطبہ منبر پہ حکومت کی طرف سے تنقید کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے، اور تابعین جو سنتے تھے اس خطبے کو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے تھے، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ شعبی اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ سنتے تھے اور جوں ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا تھا انہیں برا کہتے تھے ممبر سے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے تھے کہ مطلب یہ فضول بک رہا ہے۔ یہ چیز ہمیشہ رہی ہے، لیکن سچائی پہ امت قائم رہی ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے، یہ جبر ہے، اور یہ ذہن بدلنے کی ایک سازش ہے۔ کسی کا بھی ذہن نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، حرہ کا واقعہ پیش آ گیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد نے وہ منصب سنبھال لیا جو منصب کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور حسینیوں میں تو یہ ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان حسنیوں میں تو نسل در نسل لوگ شہید ہوئے۔ جتنا مشکل وقت اور جتنا مشکل دور ان حسنیوں نے دیکھا ہے، حسینیوں پہ ایسی مشکلات نہیں پیش آئیں۔ کربلا ایک واقعہ یقیناً تھا، لیکن اس کے بعد حرہ کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد خندق کھودی گئی ہے۔ خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی تھی، اور اس خندق کو دوبارہ کھودا ہے جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد صحیح ترین چیز چنی تھی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ 22 سال کے لڑکے ہی تھے، تو انہوں نے اگر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے تو یہ نسل ختم ہو جاتی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو جانتے تھے، یہ سب چیزیں ان کے علم میں تھیں، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ میرا پوتا آئے گا باقر، اسے میرا سلام کہنا۔ کہاں یہ فرمایا تھا، پھر کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر ان کے بیٹے باقر پیدا ہوئے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے جد امجد نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام پہنچاؤں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے علم، اتنا زبردست علم تھا کہ یہ لوگ جس چیز پر بولتے تھے، بیان کرتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا ساری زندگی بس اسی موضوع کو پڑھا ہے، اور پوچھنے والا کوئی اور پلٹ کے پوچھتا تھا تو پھر وہ تقریر شروع ہو جاتی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بر وقت اور بڑا صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی شہادت کے لیے کربلا میں یزید کی فوج کے افسر آئے، تو انہوں نے کہا یہ کون رہ گیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ بیٹا ہے حسین رضی اللہ عنہ، اس کا چادر کھینچو۔ تو بیمار تھے، بخار تھا شدید، تو اس نے چادر ہٹائی، اس نے کہا یہ زین العابدین ہے، اس نے کہا یہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس سے کیا مارنا ہے، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، حسنیوں کو بھی حسینیوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت اور علم جمع، اللہ ہی کو منظور نہیں۔ اس لیے
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جاؤ بس، اور حکومت کی بات نہ کرو۔ جو والد کے ساتھ ہوا ہے کربلا میں، بس یہ سمجھنے کو کافی۔ تو اہل مدینہ کو بلایا تھا یزید نے، وہ جب وہاں پہنچے تو وہ حیران رہ گئے کہ شراب پیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اور یہ اس کی حرکتیں ہیں، اور یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ تو واپس آئے اور انہوں نے بغاوت کی، اور پھر خندق دوبارہ کھودی گئی۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے 12,000 کے قریب شامیوں کو بھیجا کہ جا کے انہیں مار دو۔ بڑے سخت الفاظ اس نے لکھے، اس نے کہا 3 دن تک کے لیے مدینہ منورہ کی عورتیں اور مردوں کا خون سب جائز ہے، اور مدینہ کی کوئی عزت باقی نہیں ہے۔ اور فوج نے تینوں پہ عمل کیا۔ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اور گھوڑے باندھے جاتے تھے، جس طرح بھی وہ توہین کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اور مردوں کے خون کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے خندق کھود لی تھی دوبارہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی تھی، اسی کو کھود کے انہوں نے یہ کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ انصار کے امیر تھے، اور عبداللہ ابن مطیع انصار کی طرف سے، اور وہ مہاجرین کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ اور خندق پہ پہنچ کے جس طرح کفار مکہ رک گئے تھے، یہ لوگ بھی رک گئے تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر بہت زبردست انتظامات کر لیے تھے۔ اور مدینہ منورہ کی بغاوت کا مطلب یہ تھا کہ اب عالم اسلام ہل جائے گا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بڑا دانش مندی کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب مدینہ منورہ میں خون بہے گا لازمی۔ انہوں نے دارالحکومت ہی تبدیل کر دیا، کوفہ تشریف لے گئے، اور یہ ان کا وہ صحیح بر وقت فیصلہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا حضرت مدینہ منورہ کو دارالحکومت نہ رکھیں، اب دارالخلافہ نہ بنائیں، اب چلے جائیں، تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نہیں جانا، تو میں تو نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بسر بن ارطاد کو بھیجا اور کہا جاؤ اور مدینہ پہ قبضہ کر لو۔ وہ بھی گورنر کی حیثیت سے دوسری نامزدگی ہوئی۔ یہ لوگ سادہ بھی تھے، جنگ سے بچنا چاہتے تھے، خون نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ربضہ جہاں پہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، وہاں پر پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے، مدینہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں کے گورنر یہ ہو گئے تھے بسر۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ منورہ چھوڑ دیا، وہ بھی وہیں چلے گئے تھے۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، اب یزید کی فوجیں آ گئیں، بغاوت انہوں نے کر دی تھی۔ انہوں نے اس بغاوت میں 1,000 سے زیادہ افراد کو ایک قلعے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت نہیں چلنے دیں گے، اور تم چونکہ ان کے پیروکار اور ان سے محبت کرنے والے ہو تو تمہیں تو بعد میں نپٹیں گے، فی الحال تو یہاں قید کرو۔ اس پہ خندق پھر کھودی گئی۔ خندق میں پھر
کوئی راستہ ہی نہیں تھا مدینہ منورہ جانے کا۔ اور مروان نے، وہ بھی قید تھا، پھر اس نے اہل مدینہ سے کچھ گفتگو کی، کچھ نرمی پیدا ہوئی، اس نے یزید کی فوج کو بتایا کہ یہاں ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ اگر ان کافروں کو رستہ پتہ چل گیا یہ والا تو خندق کا کیا فائدہ، اسے وہ راستہ بتا دیا۔ وہ راستہ مدینہ منورہ میں پیچھے جا کے نکلتا تھا۔ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ فوج اور جنگ ساری خفیہ چیزیں تھیں۔ اہل مدینہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے یزید کی 12,000 فوجی ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا، لیکن جب پیچھے سے حملہ ایک دن صبح ہوا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بس اس پہ پھر وہ لڑے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیٹے، پوتے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، یہ ساری نسل وہاں کام آئی۔ تو اس نے کہا تھا مسجد نبوی کی کوئی حرمت مدینہ منورہ کی وہ ختم ہو گئی۔ خون ہوا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ حرہ ایک جگہ ہے، وہاں بہت شدید دھوپ پڑتی تھی، سورج کا کوئی اینگل ایسا بنتا تھا، اور اس نے وہاں پتھروں کو سیاہ کر دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ، اب یہ مدینہ منورہ میں جہاں پہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، آفس، ہم آخری مرتبہ گئے تھے تو یہ جگہ ہے۔ یہاں پہ اس مرتبہ تو غور نہیں کیا، لیکن پہلے گئے تھے تو وہاں پہ حکومت نے دیوار اونچی کر دی تھی، اندر سارا میدان خالی نظر آتا تھا۔ یہ میدان تھا جہاں پہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کو حرہ کے واقعے میں یہاں کیا گیا تھا دفن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتنے مدینہ منورہ میں ہزاروں کے حساب سے لاشیں سڑکوں پہ پڑی تھیں، کوئی کفن دفن کا بندوبست نہیں، کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھر ایک اجتماعی قبر بنائی گئی تھی جنت البقیع میں، اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے مردوں کو دفن کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عورتیں رہ گئی تھیں، پھر جو نسل ان کی پیدا ہوئی، اب ان کی عزت کی حفاظت کون کرتا؟ مرد تو تھے نہیں، مرد تو کفن دفن کے لیے بھی نہیں رہے تھے۔ تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ تو پھر سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس فوجی غارت گری کے نتیجے میں جن عورتوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا تاکہ یہ بچے مزید زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فہرستیں بنوائی تھی باقاعدہ۔ تو یہ صورتحال اتنی بھیانک ہو گئی تھی، مگر وہ جسے سچائی کہتے ہیں امت نے نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی میں ڈال گئے تھے کہ سچائی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب حسنیوں کی باری آ گئی۔ حسن مثنیٰ تھے، عبداللہ بن حسن۔ یہ مثنیٰ اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شبیہ تھے، تو مثنیٰ ڈپلیکیٹ۔ اور وہ اس سارے ظلم کے باوجود دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اس پہ گورنر اور حکمران بیٹھتے تھے، اور ان کے لیے خاص طور پہ اسی منبر کے ساتھ لوگ اپنی عقیدت سے مصلی بچھاتے تھے اور کہتے تھے حضرت آپ یہاں رکھیں، اور حکومت کا نمائندہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ ان پہ دیوانہ وار ٹوٹ رہے ہیں، سوالات ہیں، علم ہے، بحث ہے، مجالس ہیں، قبول ہی نہیں کیا اس جبر کو۔ اس سیاسی جبر کے باوجود
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ رہے ہیں اپنے مقام پہ۔ یہ قوموں کی سچائی ہے، یہ قوموں کی تاریخ، قوموں کی بنیادیں خون سے آبیاری ہوتی ہے، صبر سے، سچائی سے۔ تو سچائی اور عدل یہ قائم رہا ہے۔ عباسیوں نے سلوگن کے طور پہ یوز کیا، انہوں نے کہا ہم اٹھے ہیں تاکہ اہل بیت کو ان کا حق دلائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حرہ کے مقام سے گزرے تھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہاں کن کا خون گرے گا، اور پھر فرمایا میری امت میں میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو سب سے اللہ کی پیاری مخلوق ہوگی وہ یہاں شہید کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں انہیں پتہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو ہریرہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر فوج چلی گئی اور بدتمیزی بھی کی، سب لوٹ کے لے گئے جو کچھ گھر میں تھا۔ پھر دوبارہ حملہ ہوا، پھر ان کے گھر گھس گئے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے میرے ساتھ ہوگا، تو میں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم پتھر پہ رکھ کے اپنے لوہے کی تلوار کو توڑ دینا اور لکڑی کی بنا لینا۔ تو میں نے یہ لکڑی کی اس دن کے لیے بنا رکھی ہے، مجھ سے یہ فرمایا تھا، منع کیا تھا تمہیں مارنے سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو پکڑ کے بری طرح مارا اور داڑھی نوچ دی، داڑھی کے بال کھینچ کے چہرے سے الگ کر دی۔ یہ سب ان کے کرتوت تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے، پھر وہ سچائی تھی، چین نہیں لینے دیا اس سچائی نے جو ان کے خمیر اور گھٹی میں شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے تھے کہ میں پہلے ہی بدنام ہوا ہوں کہ میں نے امویوں کی حمایت کی ہے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے، صحیح بخاری وغیرہ میں ان کا 60 ہجری میں یہ یزید بنا، اور پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور یہ سارا۔ عباسیوں نے سلوگن یہ دیا تھا مذہب کا، اس لیے جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاسی حکمران اور انٹیلیجنس کے لوگوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلوگن چل سکتا ہے، بس وہ مذہب، دین، خدا کا خوف سب قربان کر دیتے ہیں کہ حالات ان کی فیور میں بن جائیں، تو سلوگن دے دیا، بس لوگ پاگلوں کے پیچھے چل پڑے مذہب کے نام۔ اس لیے مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ یہ جتنی تحریکات اٹھتی ہیں نا، بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مذہب دین ہے یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے رکھا ہوا۔ بہت چوکنا رہ کے ان چیزوں کی، عباسیوں نے نعرہ دے دیا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے حقوق کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو گئی اور بنو عباس نے اقتدار سنبھال لیا تو اب انہوں نے کرتوت شروع کیے، اور حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلح اٹھوا دیا وہاں سے، عباسی گورنر تشکیل پائے جن کو بغداد بلا لیا، پھر ان کو کہیں شہید کر دیا، کیا کیا، جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں جہاں اب ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ اجتماعی قبریں بنی تھیں، اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں، لیکن وہ ہیڈ کوارٹر ہم نے دیکھا ہے۔ تو عباسیوں نے بھی اسی بربریت کا پھر مظاہرہ کیا، لیکن عباسیوں کی حکومت میں پھر یہ ہو گیا، یہ سچائی ہے کہ جب وہ آئی ہے تو اہل مدینہ نے
امویوں کو نکال دیا، ان کی قبریں کھود ڈالی، ہڈیاں جلا دی۔ انہوں نے کہا تم وہ ظالم تھے جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ کیا تھا، اور تم اسی کو ڈیزرو کرتے ہو۔ رہنے ہی نہیں دی قبریں، صفایا ہو گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، اور ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں نے پھر بنو عباس کے خلاف بغاوت کی۔ انہوں نے کہا جو سچائی ہے اس کو قائم کرنا ہے، اور اقتدار جو غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے اس کی تبدیلی چاہیے۔ ان کے بیٹے نفس زکیہ، اور ان کے پیچھے نفس زکیہ کے پیچھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ان کی تحریک کو نہ صرف درست قرار دیا بلکہ عباسیوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دی، کیونکہ عباسی جبر سے بیعت کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نے پورے عالم اسلام میں اضطراب پیدا کر دیا۔ بس وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت جبر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جبر کی طلاق نہیں ہوتی۔ عباسیوں کو پتا تھا کہ امویوں نے جو کیا ہے کیسے تختہ الٹا ہے، تو اب جو بیعت کے لیے نئے الفاظ ڈالے گئے قانونی دماغوں نے، مشیروں نے، انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں امیر المومنین فلاں ابن فلاں کی، اور اگر میں اس بیعت کے خلاف کروں تو میری بیوی کو طلاق اور میرے غلام آزاد۔ اب ہر آدمی یہ کہتا تھا اور ڈرتا تھا۔ کسی نے آ کے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں، اور جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں۔ بس یہ ایک فکرہ تو جنگل کی آگ کی طرح عالم اسلام میں پھیل گئی۔ ان کے اس فتوے نے لوگوں میں جان ڈال دی کہ جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں، اور جبر کی بیعت کوئی بیعت۔ لیکن پھر یزیدی پھر اس کی ان عباسیوں کی فوجوں نے بھی مدینہ منورہ میں وہی کیا، یہ بھی آ گئے، اور اب ابراہیم جو تھے انہوں نے یہاں بغاوت کی تھی، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ ان کے ایک دوست کہتے تھے کہ آخری معرکہ جو ہمارا ہوا تو ایک بادل آیا، تو ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ اس بادل سے فال لیتے ہیں، اگر یہ برسا عباسیوں پہ تو اس کا مطلب ہے میں مارا جاؤں گا، ہم سب مارے جائیں گے، اور اگر ہم پہ برسا تو اس کا مطلب ہے عباسی مارے جائیں گے۔ حملہ بھی فوج نے کرنا تھا، تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ میں بارش شروع ہوئی اور عباسیوں پہ بھی، تو انہوں نے کہا دیکھ لو پھر یہ شہید ہو گئے۔ احجار الزیت، مدینہ منورہ میں ایک وادی ہے، وہاں پہ ایسے پتھر تھے جیسے تیل ان پہ پڑا ہوا ہو، چمکتے تھے۔ اس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابوذر جب احجار الزیت پر خون گرے گا تو تم کیا کہو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کن لوگوں کا خون یہاں گرے گا؟ یہ سب چیزیں آپ نے بتا دی تھیں کہ یہ ہونا ہے، یہاں یہ ہونا ہے، یہاں یہ ہونا ہے۔ ہوا۔ دوسرے بھائی ان کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا ان کے حق میں، زید رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ زید جو تھے یہ زیدی جتنے شیعہ ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں، ان کو فتویٰ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نے پوچھا، انہوں نے کہا اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ اور اتنا زیرک اور دانا آدمی، حیرت ہوتی ہے کہ کتنی گہری سوچ تھی۔ انہوں نے کہا اس وقت عباسیوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلنا یہ اتنا ہی ثواب اور اچھا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نکلنا تھا،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدر کے معرکے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ہار جاتے تو اسلام کی بنیاد اکھڑ جاتی، اور جانتے تھے کہ عباسیوں کی اگر حکومت قائم رہی تو تباہی ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے دوسرا فتویٰ بھی جڑ دیا۔ زید نے خط لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، شریک ہوں اس بغاوت میں۔ تو لکھا یہ میں نہیں کر سکتا، میں اس سے اہم کام میں مصروف ہوں۔ نہیں آئے، لیکن 10,000 تولے سونا بھیجا۔ 10,000 تولے سونا، مالیت کتنی، اربوں روپے کا اسلحہ خریدیں حضرت، اور حکومت کے خلاف لڑیں۔ سچائی سے نہیں گھبرائے، نہیں ہٹے۔ اور تیسری مصیبت جو آئی بنو عباس پہ، ان عباسیوں پہ جو عذاب آیا، حسن ابن قحطبہ کو انہوں نے مقرر کیا چیف آف آرمی سٹاف، اور اسے کہا کہ ساری بغاوتیں کچلنی ہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ دو بھائی تھے، دونوں، ایک ساری فوج کا امیر تھا اور دوسرا بھی بڑے عہدے پہ تھا۔ تو ایک دن اس کے جی میں پتہ نہیں کیا بات آئی ہوگی، لیکن وہ رات کو اٹھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ سارے ہی پڑھے لکھے تھے، باغی کیا اور حکومت والے کا، تعلیم تو بہت اچھی تھی سب کی۔ اس نے کہا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگ جو بغاوتیں کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہوئی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کربلا میں شہید، یہ سارا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اور پھر اس نے کہا میرے لیے اس وقت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، امام وقت ہیں آپ، سب سے اچھی نیکی کا کام بتائیں جو میں اس عہدے پہ پہنچنے کے بعد کیا کر سکتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذہانت دیکھو۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نیکی بتاؤں جو تمہیں خدا کے یہاں انشاءاللہ مغفرت ہو جائے۔ اس نے کہا جی، فرمایا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو۔ سوچتا رہا اور اس نے جا کے استعفیٰ دے دی۔ یہ جو استعفیٰ، یہ تیسرا عذاب جو عباسیوں پہ پڑا، وہ تو تہلکہ مچ گیا کہ چیف ریٹائر ہو گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابو حنیفہ اور زید یہ سب لوگ درست ہیں اور یہ حکومت خراب ہے۔ منصور کو جب اطلاع پہنچی دربار میں تو پاگل ہو گیا۔ یہ جو دوسرا بھائی تھا حسن کا، یہ آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا بھائی نے جو کچھ کیا ہے، حماقت کی ہے، ہم کس دن آپ کے کام آئیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہوش میں رہیں، آپ بتائیں چاہیے کیا؟ اس نے کہا پہلے تو زید کا کچھ کرو پھر بتاؤں گا۔ اور وہ رات کو لیٹتا تھا اور اس کی بیوی کہتی ہے تکیہ اٹھا کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا پتہ نہیں یہ میرے سر کے نیچے کل ہوگا یا زید کے نیچے ہوگا، اس کا سر اس پہ ٹکے گا۔ پھر جب حضرت زید رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کی شہادت ہو گئی تو اس نے کہا اس ابو حنیفہ سے بھی اب نپٹو۔ یہ سیاسی دماغ، اس نے کہا زہر دینا ہے انہیں، پہلے قید کرنا ہے، پھر زہر دینا ہے، اور زہر دینے کے بعد مرنے سے پہلے اس کی لاش اس کو گھر پہنچا دینا ہے تاکہ گھر میں انتقال ہو۔ اگر جیل میں انتقال ہو گیا تو پھر تو یہ ہیرو بن جائے گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ کو زہر دے دیا گیا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے کھانے میں ملا کے، پھر وہ سجدے میں گر گئے، روتے بھی رہے۔ پوچھا لوگوں نے کیوں رو رہے ہیں؟ جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا جان کا کچھ خطرہ نہیں ہے، مجھے والدہ یاد آ رہی ہیں کہ میری موت سے انہیں بہت تکلیف ہوگی، بہت پریشان ہوگی۔ تو جب بالکل فوج آئی اور اٹھا کے گھر لے گئی تو لوگوں نے کہا زہر، ان کا گھر میں انتقال ہوا ہے، گھر میں بیمار ہوئے تھے، پتہ نہیں کچھ ہوا ہوگا گھر میں، وہ جو پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ ایجنسیز پہلے وہ بھی اس وقت بھی ایسے ہی کرتی تھیں، اب بھی ایسے ہی کرتی۔ لیکن سچائی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔
دوسرے بھائی یہ شہید ہو گئے، تیسرے ادریس تھے، وہ اپنے دونوں بھائیوں کا، والد کا، دادا کا، سب کا یہ چیزیں دیکھ کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کر مراکش میں اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ مراکش کے جو موجودہ حکمران ہیں، یہ حتیٰ کہ اب تک وہی نسل چل رہی ہے، 1500 سال سے کہ وہی نسل ہے۔ مراکش کے حکمران جو ہیں وہ انہی کے اولاد میں سے۔ تو سچائی پر قائم رہنا اور اس کے لیے تکلیف کو برداشت کرنا، یہ در حقیقت اللہ سے وفا ہے۔ بلکہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ محبت میں تکلیف کو برداشت کرنا وفاداری ہے۔ آرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صبر کرے، یہ تو تکلیف کا تقاضا ہے کہ صبر کرے۔ محبت میں جس شخص کو آرام ملتا ہے، محبت تھی پھر شادی ہو گئی، اس کو تکلیف سے کیا مسئلہ ہے؟ بھی کچھ بھی نہیں، ایسی وفا ہر ایک شوہر میں اور ایسی وفا ہر ایک بیوی میں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ تکلیف پہنچے، اور جب تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کر کے جمع رہے تو یہ وفا کہلاتی۔ لوگ وفا کے معنی نہیں سمجھتے۔ وفادار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی محبت میں ایسے کھپ جاتے ہیں کہ اس محبت میں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اس تکلیف کو سہ لینا، برداشت کر لینا، اسی کا نام صبر ہے۔ آرام کا تقاضا نہیں ہوتا صبر کرنا۔ آرام میں کیا صبر کرنا ہے؟ لیٹنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، سکھ ہے، چین ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جو تکالیف اٹھاتے ہیں نا، جنہیں آپ صابر کہتے ہیں، صبر کرنے والے، حقیقت میں یہ وفادار ہیں۔ چلو آؤ تم کو دکھائیں ہم جو بچا ہے مقتل شہر میں، یہ مزار اہل صدق کے ہیں، یہ مزار، یہ ہیں اہل صفا کی تربت۔ یہ سارے اللہ کی محبت میں تکالیف اٹھاتے رہے، مارے گئے، اور اس وقت کی جو انٹیلیجنس تھی، ایجنسیز تھیں، انہوں نے قبریں تک مٹا دیں۔ یہ سب اللہ کی وفا میں ہی، اللہ کے ساتھ محبت میں ہی تو انہوں نے کیا۔ قیامت میں یہ سارے خدا کے سامنے پیش ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ وفا کا ثبوت دینے والے، جان پہ کھیل جانے والے، خدا نے کیا انعام دیا، اور ان کے کتنے جوتے پڑے اور کتنی تباہی انہوں نے مول لی۔ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے محبت اور وفا میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، یہ تکلیف اس وفا کا ثبوت ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قضا نحبہ، اور میری محبت میں جنہوں نے کہا تھا مر جانے کا، مر گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق کہا یہ ابھی انتظار کر رہا ہے۔ پھر جب جنگ ہوئی اور 34 جگہ اسے نیزے لگے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے پھر ہمیں سمجھ آئی کہ آپ نے فرمایا تھا یہ خدا کی محبت میں بھی انتظار کر رہا ہے قربانی کا، تکلیف کو سہنے کا۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ فرمایا تھا۔ ایسی وفا، ایسی محبت جس میں اپنے محبوب کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، یہ کس کے بارے میں نہیں ہے؟ کس کو برا لگتا ہے؟ وہ تکلیف ثابت کرتی ہے۔ وہ راتوں کے طویل قیام، وہ گرمیوں کے روزے، وہ ہجرتیں، وہ اپنے مال کی قربانی، اپنی جگہوں کو چھوڑ دینا،
کسی کاز کے تحت زندگی بسر کرنا اور ان تکلیفوں میں جو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ابدیت ہے، یہ بندگی۔ صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر پہنچ کے دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ صبر اسے کرنا پڑتا ہے ناگوار امور پہ، اور خوش ہونا پڑتا ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ بڑا مشکل مقام، بڑا مشکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخلاقیات میں یہ وفا اور صبر ہے، یہ سچائی ہے۔ اور جن اخلاقیات میں عمل نہ ہو تو وہ صرف جذبات ہیں جن کا کوئی اثر نہیں۔ انسانی اخلاقیات میں جب عمل پہ آتا ہے نا آدمی، اس وقت اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اتھارٹی ایک مسلمان شخص کے لیے اللہ ہے، کہ اللہ تعالی نے جو بھی بھیجا ہے سو صحیح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی پڑھتے ہیں کہ جو تکلیف پہنچی ہے سو صحیح، جو کچھ آزمائش آئی ہے صحیح۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے تو من قبل ان نبرأہا، ہم نے اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے تمہارے نصیب میں لکھ دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ مومن انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے خوشی کے ساتھ، اور نفس کی جو ناگواری ہے اس ناگواری پہ جبر کرتا ہے، تسلی ہے، حوصلہ ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو خلا میں ایک خیالی خدا ہے، یہ خیالی خدا کی پرستش ہے، حقیقی خدا کی نہیں۔ حقیقت میں اللہ کی بندگی اور ہے، اور خیال میں کوئی خدا اپنے پاس سے گھڑ لے اور اس کی بندگی کرے وہ کوئی اور۔ اس لیے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو آدمی تعلق میں اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اور اس کا عمل صبر پہ مبنی ہوتا ہے، تو صبر نفس کے احوال پر اثر ڈالتا ہے، اور سچائی انسان کے اعمال کو بدلتی ہے۔ نفس امارہ جو ہے نا، یہ اللہ سے دوری کی طرف لے جاتا ہے، صبر اسے لوٹاتا ہے۔ ہمیشہ صبر نفس امارہ پر آری کی طرح چلتا ہے۔ نفس امارہ، وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ کے قرب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بتائیں، آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں اللہ۔ ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ، یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیثیں بہت آئی ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں کہ کیا بحث ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، فوجدت بردہ فی ظہری، اور حق تعالیٰ شانہ کے اس دست مبارک کی تاثیر اور اس کی قوت، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی۔ پھر ہٹا لیا، پھر پوچھا اب بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے درجات میں کیسے اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مشکل مواقع پر وضو کرنا، سردی ہے شدید، گرم پانی ہے نہیں، نماز پڑھنی ہے، وضو کیسے کرے؟ شدید اندھیرا ہے، لائٹ چلی گئی، مسجد کیسے جائے؟ جماعت سے نماز کیسے پڑھے؟ تو جب نفس پہ ناگوار گزرتی ہے چیز اور صبر کے ذریعے آدمی اس کو طے کرتا ہے، تو یہ صبر ہے جو نفس کی حالتوں کو تبدیل کرتا ہے۔
اور سچائی انسان جب اس پہ قائم رہتا ہے تو افعال کو تبدیل کرتی ہے. سچائی میں افعال تبدیل ہو جاتے ہیں نا. سچ بولتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، سچی بات کہہ دیتا ہے، وہ پھر چل نہیں سکتا. اسے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پوری اس سچائی کی، اور سچائی کی قیمت ہو تنہائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان تلے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں چل رہا. تب سب سے زیادہ سچا انسان یہ تھا. تو نتیجہ یہ کہ تنہائی ہو گئی، وہ سارے لوگوں سے کٹ کے رہ گئے. یہی ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا. وہ بالکل ایک الگ شخصیت ہو گئے تھے. سچائی تھی تو سچائی کو کون برداشت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا. تو یہ سچائیاں انسان کے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، اور صبر انسان کے نفس اس کو توڑتا ہے. پھر یہ دونوں جا کے مل جاتے ہیں. ایک اس مقام پہ کہ اللہ جو آزمائش بھیجتا ہے مومن شکر کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے. یہ دیکھو عجیب بات ذہن میں آ گئی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خاندان ظاہرہ ختم ہو گیا تھا. پھر 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس نے تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا. بہت ساتھ دیا تھا ان کا، بہت ساتھ دیا تھا. یہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہے، اس کے پردادا یا اس سے بھی پچھلی پیڑھی تھی، وہ بھی شاہ محمود قریشی تھے. انہیں جنگ آزادی میں جو انہوں نے قتل و غارت کی گری کی تھی اور مارا تھا مجاہدین کو اور انگریزوں کی حفاظت کی تھی، تو انہیں اس زمانے میں ایک باغ دیا گیا تھا اس انعام میں کہ تم نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. یہ وہی خاندان ہے. اب کئی افراد کو قتل کیا. پیر تھے نا، تو مریدوں کو حکم دیا کہ جو سرکار برطانیہ کے خلاف بولے قتل کر دو. اور جب جنگ ہوئی تو انہوں نے گھیر گھیر کے لوگوں کو مارا. پھر سند بھی نہیں ملی، 1700 روپے بھی ملے. 1700 اس زمانے کے آج کے لاکھوں روپے، جب سونا 2-3 روپے تولہ ہوتا تھا. ایک یہ بھی تھے، یہ گیلانی، انہوں نے بھی قتل کیے تھے بہت. اس کے جو پردادا وغیرہ تھے، انگریزوں نے باقاعدہ گجرانوالہ گزٹ اس زمانے میں چھپتا تھا، اس میں ان کا نام بھی انہوں نے درج کیا کہ یہ ہے اور انہوں نے اس خاندان نے ہماری حمایت کیا، اتنے پیسے دیے جاتے. یہ بھی چودھری نثار صاحب، چودھری نثار کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا. اس کے بھی پردادا تھے چودھری شیر. انہوں نے بھی بہت لوگوں کو قتل کیا تھا. چونترا تھانہ اور اٹک یہاں بغاوت ہو گئی تھی تو انہوں نے مارا اچھی طرح. تو نتیجہ یہ کہ گورنر نے کہا کہ کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے پردادا یا اس سے پچھلی پیڑھی جو تھی انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت ملی تھی، اس لیے علاقے میں بڑا رعب تھا. یوں ہی ہوتا ہے، نوازتے ہیں ان کو جن سے محبتیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ دن بھی آ جائے گا جب وہ اپنے سے محبت رکھنے والوں کو نوازے گا. یہی ہوتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خاندان، گجرات کے پیروں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. انہوں نے تو بہت ہی بدتمیزی کی. اور ایک گیلانی کے جو بزرگ تھے انہوں نے نہایت خراب حرکت کی. ذرائع چناب عبور کر کے پیغام بھیجا کہ یہ باغی آ رہے ہیں مسلمان. وہاں ایک پیر صاحب تھے، انہیں کہا کہ تم آگے سے آ کے انہیں مارو اور ہم پیچھے سے انہیں ماریں گے. کئی 100 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا. اس لیے ہم جو
یہ سمجھتے ہیں نا بہت سے ہمارے بچے کہ آزادی ملی ہے، کدھر آزادی ملی ہے یار، وہی خون ہے، وہی حرکتیں ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی عہدوں کی محبت ہے۔ اس پہ اگر یقین نہ آئے تو انڈیا آفس لائبریری جاؤ، وہاں یہ ریکارڈ پڑھو۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ باتیں جو کی ہیں پہلے بھی، وہ لندن ہی میں ساری پڑھی تھیں، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ پیر خانے ماشاء اللہ انگریزوں کے پٹھو اور مخبر اور باغ اور مسلمانوں کے خلاف جانے والے، یہ اب بھی حکومتیں انہی کی ہیں، اب بھی طاقت انہی کے پاس ہے، اختیار انہی کے پاس ہے، تو ہم کس کھاتے شمار میں؟ یہ سب ان کی حرکتیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے والد نے بھی 12 گھوڑے دیے تھے یا کتنے دیے تھے انگریزوں کو، یہ ان کی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ اس پہ ہمارے ختم نبوت والے بہت کہتے ہیں کہ انگریزوں کے پٹھو، انگریز کا لگایا وہ پودا، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں میں، یہ بالکل اس نے لکھا غلام احمد قادیانی نے، اور بالکل وہ تھے بھی۔ لیکن ان کا بھی تو نام لو نا، یہ جو اسلام کے لبادے میں ہیں ان کا بھی تو نام لو، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ چاہے محمد قریشی سے اتنا ہی کوئی پوچھ لے کہ حضرت آپ کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا ہے، ان کے کیا کارنامے تھے، کوئی نہیں کہتا۔ وہاں چونکہ مذہب آتا ہے نا، یا مذہب نہیں آتا، یہ ان کے کرتوت ہیں، ان سیاستدانوں کے، اور یہ چیز چلی آتی۔ تو خیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب ختم ہو گیا، لکڑی تختے تک اس حویلی کے اکھیڑ کے لے گیا۔ ہم نے وہ حویلی دیکھی ہے۔ اس خاندان میں شاہ یعقوب صاحب اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 رہ گئے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ان دونوں نے مقدمہ کیا انگریزوں کی عدالت میں کہ فلاں گاؤں جو ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم سے حکومت نے واپس لے لیا ہے، یہ ظلم ہے، وہ واپس ہمیں ملنا چاہیے۔ پھر 57 کی جنگ آزادی آ گئی، پھر یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ایک دن گیا ان کے گھر رحمہ اللہ، تو میں نے دیکھا دونوں بھائی بڈھے، بالکل کمریں جھکی ہوئی اور سفید داڑیاں اور سر، اور لرز لرز کے ہاتھوں سے چیزیں رکھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، کبھی اس جگہ رکھتے ہیں کبھی اس جگہ رکھتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان بڈھوں کو کیا ہوا ہے، بڑے خوش۔ تو میں نے کہا حضرت آج بہت خوش ہیں؟ ہاں بھائی بڑے خوش ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ کیا ہے، خوش کیوں؟ انہوں نے کہا وہ انگریزوں نے فیصلہ کر دیا ہمارے گاؤں کا۔ میں نے کہا حضرت جائیداد واپس مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ضبط کر لی، ہم تو بہت خوش ہیں کہ پہلے کبھی نظر ادھر چلی جاتی تھی کہ زمین ملے گی، پیسے آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اب تو مکمل طور پہ مکہ مکرمہ میں اللہ ہی کے در پہ رہ گئے۔ کیا خوش اس لیے ہیں کہ اب سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ تو مومن آدمی کا ایک جذبہ شکر کا بھی ابھرتا ہے، تکلیف پہ صبر بھی، اور دوسرا پہلو یہ سوچتا ہے کہ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، میرے دشمن کہاں اتنے خوش نصیب کہ اللہ شہادت کے لیے ان کا چناؤ کرے، میرے دشمن اتنے کب سے خوش نصیب ہوئے، وہ خوش نصیب تو میں ہوں کہ میرا چناؤ کیا گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو نیز برسر بام آ کے تماشائی، سارے شہر اور خلقت جمع ہوئی ہے، مجھے سولی پہ چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں جو تیرے لیے جان دے رہا ہوں تو بھی تو ذرا جھانک کے دیکھ کہ تیرا محبوب کیسا ہے۔ تو مومن آدمی غم، دکھ، پریشانی، تکالیف زندگی میں بیک وقت دونوں چیزیں یہ جمع ہو جاتا ہے جذبہ کہ کوئی نہیں، یہ دن گزر جائیں گے، وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اچھے دن لے آئیں گے۔ یہ وہ اخلاقیات کی سچائی ہے، یہ وہ صبر ہے جو وفا سے پیدا ہوتا ہے، کہ وفا میں امتحان آ گیا، وفا میں محبوب نے ایک چیز دے دی، یہ چیز ہونی چاہیے۔
اخلاقیات ایسے بننے چاہیے۔